السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہوگا کہ کلمہ کیا ہے۔ اب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو انسان ایمان لایا وہ یہی کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دن میں پڑھ بھی لیتے ہیں، اور اس کلمے کا پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس پہ کیسے عمل کرنا پڑے گا؟ یہ کلمہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ ہمیں اس کو بھی تو سمجھنا ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ جب اس کا مطلب پتہ ہوگا۔ یہ کلمے چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو ایمان میں داخل ہوتا ہے اس کو یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اور جو ایمان سے خارج ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب یہ کلمے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کلمے کو پکڑنے پر ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور اس کلمے کو چھوڑنے پر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ کتنا بڑا دولت مند ہے، یعنی کہ اس کی دولت کیا ہے اس کلمے کی؟ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں جیسے گھر میں جانے کا دروازہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ دروازہ ہے ایمان میں داخل ہونے کا۔ اب ایمان میں داخل ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کر، ایمان کو چھوڑ کر ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایسا اس کلمے میں کیا ہے۔ ایسا اس کلمے میں کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر ایمان میں داخل، اور اس سے چھوڑنے پر ایمان سے باہر۔ ایسا اس کلمہ مطلب کیا چیز ہے اس کلمے میں؟ دیکھیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا وہ شرک ہے، اور قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو شرک کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں اس کو ظلم قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو شرک کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب ظلم کیوں کرتے ہیں وہ؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود اس کو بناؤ جو دنیا کا مالک ہے، معبود اس کو بناؤ جس نے ہمیں پیدا کیا، معبود اس کو بناؤ جو کسی سے پیدا نہیں، معبود اس کو بناؤ جس نے اتنے بڑے آسمان بنا دیا ہے، معبود اس کو بناؤ جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ کس کے بس کی بات نہیں آسمان سے پانی برسانا، اتنے بڑے چاند کو بنانا، اتنا بڑا سورج کو بنانا، آسمان کو بنانا، زمین کو بنانا، کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس نے دنیا بنائی۔ ہم صرف دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے، اگر ہم دنیا سے باہر جائیں تو دیکھیں کہ دنیا سے بڑی بڑی چیزیں کتنی بڑی بڑی ہیں۔ جس نے اتنے بڑے سورج کو بنایا، جس نے اتنے بڑے چاند کو بنایا، ابھی دیکھو کہ اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا، اتنا بڑا آسمان کو اللہ تعالی نے بنا دیا۔ یہ کون بنا سکتا ہے؟ یہ وہ بنا سکتا ہے جو کسی سے پیدا نہیں، یعنی کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، یا وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ اتنی بڑی چیزوں کو بنا دینا، انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب یہ لا الہ الا اللہ، عبادت اس کی کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت اس کی کرنی چاہیے جس نے اتنی بڑی چیزوں کو بنا دیا۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اگر دنیا سے باہر جائیں، باہر جا کر دیکھیں تو آسمان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا آسمان ہے کہ اگر انسان ساری زندگی بھی آسمان کو ناپنے میں لگا دے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آسمان ختم نہیں ہوگا۔ اب سوچو جب اتنا بڑا آسمان بنا دیا تو وہ خود بنانے والا کتنا ہوگا، کتنا بڑا بنانے والا ہوگا وہ۔ یہ دماغ پر زور ڈالنا چاہیے۔ اب جب بنانے والا اتنا بڑا ہے تو اتنا بڑا جو ہے وہ انسان تو نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت اس کی کرو جو دنیا میں جس نے اتنی بڑی چیزوں کو بنایا اور جو کسی سے پیدا نہیں، عبادت اس کی کرنی چاہیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری میں آتا ہے محمد الرسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں ہی اللہ کے رسول کا ذکر ہے اس کلمے میں، اور اس میں ہی اللہ کا ذکر ہے اسی کلمے میں۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، اسی کلمے میں دونوں کا ذکر ہے۔ ہمارے لیے چھوٹا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کی کتنی بڑی عزت ہے، یعنی کہ یہ کلمہ ایسے ہے کہ سب سے بھاری کلمہ یہ ہے، یعنی کہ کیونکہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ اب اس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یعنی کہ نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مزاروں پر جا کر مانگتے ہیں کہ آپ ہماری دعا قبول کر لیجئے، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ انسان کتنی بھی عبادت کر لے وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی وہ بھی خود اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس آیا، یعنی باہر اسے ان کے سپاہیوں نے روک لیا اور کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ شخص نے جب کہا بادشاہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، تو سپاہی نے کہا کہ بادشاہ سلامت ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ انتظار کرتا رہا پھر تھوڑی دیر میں پھر اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، آپ بادشاہ کو بلوا دیجئے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر تیسری بار اس نے کہا کہ بادشاہ کو بلا دیجئے، انہوں نے کہا ابھی بادشاہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو وہ غصے میں آ کر ایسے اندر بھاگ گیا اور وہ سپاہی اس کے پیچھے اور جا کر اس نے دیکھا کہ بادشاہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے دماغ میں یہ بات گھومی، جس کے پاس اتنی دولت ہے، یعنی کہ وہ مالک ہے سلطنت کا، اتنی دولت اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ سے کیوں نہیں مانگتا، میں اس سے کیوں مانگوں گا، یہ تو خود دوسروں کا محتاج ہے، میں تو اس سے مانگوں گا جو اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی اس سے مانگ رہا ہے، میں ڈائریکٹ اس کے پاس پہنچوں گا۔ تو وہ وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ دیکھیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو ہم سے بڑے بڑے مالدار پڑے ہیں، ہمیں ان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا صرف اللہ کے آگے ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو عزت سے ملے گا، اگر ہم کسی اور سے مانگیں گے تو ذلت سے ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں ڈائریکٹ جو جڑ ہے، جو مین چیز ہے، یعنی کہ ہم جس کے مالدار کے پاس مانگنے جاتے ہیں وہ خود دوسروں کا محتاج ہے، وہ خود اللہ کا محتاج ہے، اللہ بھی اسے دے رہا ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہ جائیں۔ اگر تم اللہ سے 1 روپے کا سوال کرو گے تو اللہ تمہیں 5 دے گا، تو ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے جو دگنے تگنے دے، یعنی ہمیں عبادت اللہ کی کرنی چاہیے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ مزاروں پہ جا کے یا کسی اور کے ولی کے پاس جا کے اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے کچھ لوگ دنیا میں ہیں ایسے کہ ایک دوسرے کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ ظلم کیسا ہے یہ تو ہم سمجھتے نہیں، ظلم کیسا ہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ وہ کیا؟ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے کرتے ہیں، تو قیامت کے روز ان کی اس بات پہ پکڑ ہوئے گی، یعنی کہ ہم اپنے پیر پہ خود ہی کھلاڑی مار رہے ہیں، خود ہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں دوسرے کے سامنے جھک کے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو اللہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کلمے کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ محمد رسول اللہ، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں عبادت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیسے کریں گے؟ ہمیں تو پتہ نہیں عبادت کیسے کری جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں کلام پاک کیسے پڑھا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا عبادت کرنے کا، یعنی کہ رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، اس میں کیا تسبیحات پڑھتے تھے، عبادت کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول بتا چکے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ کلمہ آپ دونوں کے، یعنی کہ آپ دونوں کو ہی ملا کر پورا ہوئے گا۔ اگر آپ دونوں نہیں ملیں گے، اللہ کے رسول اور اللہ، تو کلمہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کو مانے اللہ کے رسول کو نہ مانے، کیا اللہ کے رسول کو مانے اللہ کو نہ مانے؟ ماننا دونوں کو ہی پڑے گا جب ہی ہمارا کام چل سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہم نے خود نے دیکھے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد نے ہمیں پیر دیے، محمد نے ہمیں ہاتھ دیے۔ یہ غلط ہے کہ محمد کو جس نے پیدا کیا وہ خود اللہ ہے، یعنی کہ اللہ نے محمد کو پیدا کیا، اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، تو ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یوں کہتے ہیں کہ محمد نے پیر دیے ہیں، محمد نے ہاتھ دیے ہیں، وہ غلط ہے۔ اللہ ہی ہے جو ساری چیزیں پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کوئی چیز ہی اللہ کے علاوہ، اب یہ جو موبائل بنا ہے یہ بھی اللہ کے علاوہ نہیں بنا، اللہ نے ہی بنوایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے گاڑیاں بنوائی ہیں اللہ نے ہی بنوائی ہیں، جہاز اڑائے ہیں یہ اللہ نے ہی بنوائے ہیں، کیونکہ اللہ جیسے دماغ میں ڈالتا رہ گیا تو ایسے انسان بناتا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے، کسی انسان کی دماغ کی کوئی نس کو
कुछ नस को हटा दे या ब्लॉक कर दे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो अब सोचो, जब पूरा जिस्म ही अल्लाह के हवाले है, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो हम दूसरों के सामने क्यों जाए। तो इसलिए हम सबको चाहिए, हम जितनी भी दुआएं मांगे अल्लाह से मांगे, इबादतें करें अल्लाह से करें, और किसके तरीके पर करनी है, किसने तरीका बताया है, वो अल्लाह के रसूल ने बताया है। तो इसलिए हमें शिर्क से बचना है, हमें शिर्क से बचना है, और शिर्क से बचने का आसान तरीका यही है कि हमें कलमे पे गौर देना है कि कलमा क्या कहता है। कलमा कहता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी और के सामने मत जाओ, किसी और की इबादत मत करो, और अल्लाह के रसूल को मानो, अल्लाह के रसूल ने इबादत कैसे की उनके तरीके पर चलो। हमें कलमे को समझना है। तो इसलिए छोटे छोटे गुनाहों से बचने की, बड़े बड़े गुनाहों से बचने की दुआ मांगे, और शिर्क से तो हमें हमेशा ही दूर रहना है। शिर्क ये नहीं कि अल्लाह के सामने इबादत नहीं कर रहा है तो वो शिर्क है, किसी और के सामने इबादत कर रहा है। उसके अलावा और भी चीज़ है, वो क्या है कि अगर हम यानी कि बीमारी देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, नुकसान देने वाला अल्लाह, नफ़ा देने वाला अल्लाह, जब सारे काम अल्लाह करता है, किसी के दिमाग में ये रहता है हम दवाई खाते हैं, अब हम दवाई खा रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने ये दवाई खाई, इस दवाई ने बहुत शिफा दी। दवाई कौन होती है शिफा देने वाली? शिफा देने वाले तो अल्लाह है। अगर अल्लाह हुक्म न देता दवाई को तो वो भी असर नहीं करती। अब ये दिमाग में आता है कि हमारा जो नुकसान हुआ इस वजह से हुआ है। वजह क्या होती है? नुकसान करने वाला तो अल्लाह है, और जो हमारा नफ़ा हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ताला ने। हम कहते हैं कि हम अपनी मेहनत से करते हैं, हम अपना हाथ पैर चलाते हैं, हम अपने दिमाग चलाते हैं, हम जब भी मेहनत करते हैं, अब मेहनत करते हैं तो ये तो हमारी मेहनत है, इसमें अल्लाह क्या करता है? अल्लाह ये करता है जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत हमारे दिमाग में डालता है, हमारे दिमाग को चलाता है। अब हमारा दिमाग चलेगा जब भी हम मेहनत करेंगे, हमारा दिल चलेगा जब भी हम मेहनत करेंगे, तो वो सारी चीज़ें सब कंट्रोल में अल्लाह के हैं। दिमाग, दिल, जब अल्लाह ताला वो इंसान के दिमाग में डालता है कि हमें किस तरकीब से मेहनत करनी है, किस तरकीब से पैसा कमाना है, या किस तरकीब से हमें इबादत करनी है, या किस तरकीब से हमें यहाँ पर जाना है, ये सारी चीज़ जब अल्लाह दिमाग में डालेगा जब इंसान कर सकता है। अगर यही चीज़ अल्लाह ताला अपनी तरफ खींच ले, इंसान के सोचने की जो ताकत है उसको अगर अल्लाह ताला अपनी तरफ बुला ले और खींच ले तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो चल रहा है इंसान के दिमाग की ताकत जो चल रही है, ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चल रही है। अल्लाह वो है जिसने दुनिया बनाई और हमें पैदा किया, जो किससे पैदा नहीं और ना उससे कोई पैदा है। बात कहने की सिर्फ ये है, हमें कलमे पे गौर करना पड़ेगा, इबादत किसकी करनी है और किसके तरीके पर करनी है। जब हम इसको गौर कर लेंगे तो ईमान पर चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें छोटे छोटे बड़े बड़े गुनाह से, शिर्क से, इन सब से बचने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।